لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج بھی ہم امانت ہی کے بارے میں پڑھیں گے. عن خولة الانصاریة رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواہ البخاری. سیدہ خولہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، پس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے. حضرت خولہ، جیسے کہ ان کے نام سے یہاں ظاہر ہے کہ یہ انصاری خاتون ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے ہیں. ان کا نام خولہ اور کنیت ام شریک تھی. یہ قبیلہ سلیم سے تھی. ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: خولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ. ان کا نکاح حضرت عثمان بن مظعون سے ہوا جو بہت رتبے کے صحابی تھے. حضرت عثمان بن مظعون نے جب وفات پائی جنگ بدر کے بعد تو حضرت خولہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش بھی کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 احادیث انہوں نے روایت کی ہیں. اسد الخامہ میں ان کے بارے میں آتا ہے. اسد الغابہ صحابہ کے حالات کے بارے میں ایک کتاب ہے کہ وہ ایک نیک خاتون تھی، اور مسند میں ہے کہ تصوم النہار و تقوم اللیل، دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی تھی. ابتدا میں انہیں زیور کا بہت شوق تھا، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر طائف فتح ہو تو فلاں عورت کا زیور آپ مجھے دیجیے. تو آپ نے فرمایا اگر خدا اس کی اجازت نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں، یعنی آپ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. بہرحال ان سے جو حدیث روایت ہے وہ حدیث امانت کے بارے میں ہے، اور یہ امانت مالی امانت ہے. اگرچہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب کچھ امانت ہے، خواہ وہ ہماری ذاتی ملکیت ہی کیوں نہ ہو، یعنی وقتی طور پر جس کے ہم مالک ہیں، ہمارا جسم، ہمارا اپنا ذاتی مال، ہماری اولاد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں جو دوسروں نے ہمارے سپرد کی ہوں وہ بھی امانت ہے، خواہ وہ کوئی عہدہ ہو، کوئی کرنے کا کام ہو، یا پھر مالی امور سے متعلق ہو. یعنی اگر کہیں پر کوئی شخص بیت المال کا ذمہ دار ہے، یعنی لوگ اپنے صدقہ خیرات جہاں جمع کراتے ہیں وہ ان کا منتظم ہے، اور پھر وہ اس مال کو اس طرح نہیں خرچ کرتا جیسے کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو حدود بتائی ہیں ان حدود کا خیال نہیں رکھتا، یا پھر یہ کہ لوگ جس مقصد کے لیے دیتے ہیں، جس کام کے لیے دیتے ہیں، وہ کام ان سے نہیں لیتا، تو یہ تمام امور ناجائز تصرف میں آتے ہیں. یعنی حدود اللہ کی پرواہ کیے بغیر یا لوگوں کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی سے اللہ کے مال کو جو اس کے پاس امانت ہے ادھر ادھر خرچ کر دینا، یہ ناجائز تصرف میں آتا ہے. تصرف کا مطلب ہوتا ہے استعمال. تو ایسا کرنا انسان کے لیے وبال جان ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب بھی بہت ہے. یعنی وہ شخص جو بیت المال کا ذمہ دار ہو اور وہ اس کی حفاظت کرے اور اس مال کو حق کے ساتھ جمع کرے اور حق کے ساتھ خرچ کرے، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کیا ہو. یعنی خواہ مال دوسروں کا تھا، لیکن چونکہ وہ ذمہ دار تھا، اس نے اس میں محنت کی، کام کیا،
تو اس محنت کی وجہ سے اور اس ذمہ داری کی درست ادائیگی کی وجہ سے وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو کچھ وہ اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتا ہے، جمع کرتا ہے، رکھتا ہے، گنتا ہے، سمیٹتا ہے، حفاظت کرتا ہے، پھر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرتا ہے، تو یہ ساری کوشش اس کی جو اللہ کے مال میں یا دین کے کام میں لگتی ہے، اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے گویا اس نے اپنی جیب سے کچھ فی سبیل اللہ خرچ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں اجر بڑا ہے وہاں اس معاملے میں کوتاہی اور سستی اور وہ کرنا جو نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا باعث بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس مال ہے اور وہ اس کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرتا ہے، حرام کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، مثلا رشوت دیتا ہے یا پھر اور کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس پر بھی انسان کا حساب ہوگا۔ انسان خواہ مال خود اپنی محنت سے کمائے تو بھی وہ اس کا پورا مالک نہیں ہے، وہ اس کے خرچ میں مکمل طور پر با اختیار نہیں ہے۔ اسلام نے مال کے بارے میں انسان کو واضح ہدایات دی ہیں، حلال اور حرام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، الحلال بین والحرام بین، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ کس کس ذریعے سے آپ مال حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں واضح تعلیم دی گئی ہے۔ تو ناجائز آمدنی ہو خواہ یا ناجائز جگہ پر خرچ کرنا، دونوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ بلکہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم میدان حشر سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ اس بات کا جواب نہ دے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کے خود مالک نہیں ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، کیا کیا؟ ان کی جانیں اور ان کے مال۔ کس چیز کے بدلے؟ بان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے اس کے بدلے۔ جسم اگرچہ ہمارا ہے، اس پر ہمارا نام لگا ہوا ہے، لیکن ہم اسے اپنی خواہش نفس یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے رب کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی طاقتوں سے، اپنی صلاحیتوں سے کیا کام لیں۔ اسی طرح خواہ ہم خون پسینہ ایک کر کے مال کمائیں، لیکن اس میں کلی طور پر اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہی چیزیں انسان کو بہت محبوب بھی ہیں۔ اپنا آپ بھی بہت پیارا ہوتا ہے، اسی لیے انسان ہر تکلیف سے، ہر ناگوار چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک اس پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ تو ان دونوں چیزوں سے محبت کے باوجود ان کے معاملے میں ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اگرچہ وقتی طور پہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن جب ہم اپنے اختیار کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور ان چیزوں پر اللہ کا اختیار بتاتے ہیں کہ جیسے وہ چاہے گا میں ویسا کروں گی، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو گویا کہ ایمان اور امانت کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں۔ تو اس میں واضح تعلق اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص مومن ہو جاتا ہے تو ایمان لاتے ہی، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس کا اللہ تعالیٰ سے ایک سودا ہو جاتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور پھر اس کی جان مال اس کے پاس امانت ہو جاتی ہے۔ تو یوں ایمان لاتے ہی ہمارا اپنا آپ اور ہمارا مال دراصل ہمارا نہیں رہتا، وہ بک چکا ہوتا ہے، اور جو چیز بک جاتی ہے پھر اس کے بعد اس پر آپ کی مرضی نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح کوئی کاروبار مل کے کرتے ہیں تو اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہیں وہ بھی ایک امانت ہو جاتی ہیں،
اور اسی طرح باقی تمام معاملات میں، مثلاً آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو جاب کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ سب کیا ہیں؟ آپ کے اوپر امانت ہے کہ آپ ان کو فلفل کریں گے، جس کے عوض آپ کو پیسے دیے جائیں گے. اور اگر آپ اس میں کام چوری کر رہے ہیں تو دراصل کیا کر رہے ہیں؟ خیانت کر رہے ہیں. اگلی حدیث ہے ان جابر بن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص تم سے بات کرے اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات تمہارے پاس امانت ہے. یعنی امانت صرف مال میں ہی نہیں بلکہ گفتگو میں بھی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی شخص اپنا کوئی خاص معاملہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے، آپ سے کوئی مشورہ کرتا ہے، اپنا کوئی غم آپ سے بانٹتا ہے یا اپنا کوئی حال آپ کو سناتا ہے، لیکن وہ بات صرف آپ تک رکھنا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ وہ بات کسی اور کو بتائی جائے. بعض اوقات وہ زبان سے بول کر آپ کو کہتا ہے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، یہ بات آگے نہ کریں. اور بعض اوقات وہ اپنے جیسچر سے بتاتا ہے، انداز سے بتاتا ہے. مثلاً بات کرتے وقت اگر وہ دائیں یا بائیں دیکھے کہ کوئی اور سن تو نہیں رہا تو یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے، اس کو بھی امانت سمجھا جائے گا کہ جب خواہ اس نے منہ سے بول کر نہیں کہا لیکن اس کے انداز سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کسی اور تک نہ جائے، لہٰذا وہ بھی آپ کے پاس امانت ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. کس طرح؟ دو طرح. نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے علم اور اخلاص کے ساتھ، یعنی اپنے علم اور اخلاص کی بنیاد پر دوسرے کو صحیح مشورہ دے جو اس کے لیے بہتر ہو، خواہ وہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ بات جاتی ہو. بعض اوقات ہم ایک اچھا مشورہ کسی کو دے سکتے ہیں لیکن صرف اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا یا شاید ہمارا مشورہ اس کو پسند نہ آئے، لہٰذا ہم اس کو وہ مشورہ دیتے ہیں جو اس کو اچھا لگے. لیکن کسی کو بھی ایسا مشورہ دینا جو اس کی پسند کا ہو لیکن اس کے لیے بہتر نہ ہو تو یہ کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی. غلط مشورہ کیوں خیانت ہے؟ اس کی خیر خواہی کے خلاف. اس کی خیر خواہی کس میں ہے؟ کہ صحیح بات اس کو بتائی جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ بھلے وہ قبول نہ کرے لیکن آپ اس کو صحیح بات بتائیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے ڈر کے یا گھبرا کے یا اس سے مروب ہو کے آپ اس کو صحیح بات نہیں کرتے اور وہی کہہ دیتے ہیں جو وہ چاہتا ہے یا اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو اس چیز سے نقصان پہنچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا. وہ آپ کو پکڑتا ہے آپ کہ اگر آپ کو پتا تھا تو آپ کو صحیح بات مجھے بتانی چاہیے تھی تاکہ میں اس نقصان سے بچ سکتا. اسی طرح کچھ چیزیں دنیا میں تو ان کا نقصان سامنے نہیں آتا لیکن قیامت کے دن نقصان سامنے آئے گا. اس وقت کس کو پکڑے گا؟ وہ جس نے غلط مشورہ دیا، غلط راستہ دکھایا. تو بعض اوقات سچی بات کرنا، حق بات کہنا بہت ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، بہت کڑوا ہو سکتا ہے، بہت ناگوار ہو سکتا ہے، لیکن وہی دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو المستشار مؤتمن ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشورہ امانت ہے. ہم دوسرے کو وہی بات بتائیں جو ہمارے نزدیک اس کے لیے بہترین ہے، خواہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کیا بات اچھی،
لیکن ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشورہ دے دیا تو پھر ہمارا فائدہ مارا جائے گا یا پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. ایسی صورت میں بھی بعض اوقات دوسرے کو صحیح بات نہیں بتائی جاتی. مثلا کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے کہیں، وہ آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے، آپ کو اس سے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اچھا یہاں بھی بزنس ہو سکتا ہے. اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بہت اچھا ہے اور آپ کو پتہ ہے بہت اچھا ہے، تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہ کام کر لے گا تو کیوں نہیں اس کو میں یہاں سے ٹالوں اور یہ ہٹے تو میں فوراً جا کے کر لوں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے. سارے پیشے ہی امانت ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. اسی طرح مثلاً اگر آپ ڈاکٹر ہیں، ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کی ساری چھان پٹک کرتے ہیں، پوری اسکریننگ کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس مریض کو آپریشن درکار ہے اور اسے کرانا چاہیے، لیکن آپ اس کو صحیح صورتحال نہیں بتاتے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو امانت دار ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مریض کو پرسکرپشن دیتے ہیں تو خواہ وہ دوا کڑوی ہو، خواہ مریض کی مرضی کے خلاف ہو، خواہ اس کی جیب پر بوجھ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو صحیح بات بتاتے ہیں اور بتانی بھی چاہیے. اسی طرح اگر ایک مریض دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے اسے آپریشن ریکمینڈ کرنا، سرجری کے لیے ریکمینڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی خیانت ہے، دھوکہ بازی ہے. اسی طرح بعض اوقات ایک ڈاکٹر کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مریض زیادہ عرصہ تک نہیں زندہ رہ سکے گا، یا گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ اس مریض کو بتاتے نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا یا وہ پریشان ہوگا. ایسے میں اس طرح کی بڑی حقیقت چھپائے رکھنا یہ کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو بتا دیں، جانا تو اس کو ویسے ہی ہے، اور جب جانا ہے جب بھی جانا ہے، نہ بتانے سے کوئی جائے گا اور نہ بتانے سے کوئی رہ جائے گا. لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرا شخص اپنے لیے دعا کرے گا، دوسرا شخص جانے کی تیاری کرے گا، وہ اپنی امانتیں لوٹا سکے گا، وہ لوگوں سے معافی مانگ لے گا اور بہتر طور پر واپس جا سکے گا. لیکن جب ہم دوسرے کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے اور صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر بتا دیے تو پھر ہماری شامت آئے گی اور وہ ہمیں ستائے گا یا تنگ کرے گا یا اس کا ڈپریشن ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ نہ بات کرو اور نہ ہی اپنے لیے کوئی پریشانی مول لو. تو کسی کی بھی خیر خواہی اور امانت کی ادائیگی کا حق یہی ہے کہ انسان وہی کرے جو اپنے لیے چاہتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرتے وقت وہی چیز سامنے رکھے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کسی کی لکھی ہوئی کتاب پر اپنا نام لگا کے چھاپ دینا، کسی کی پروڈکٹ کو اپنے برانڈ سے ریلیز کر دینا، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہے نا نقالی کہ آئیڈیا کسی کا ہے، اوریجنیٹ کسی نے کیا ہے اور دوسرا فوراً اپنا نام لگائے اور ٹھپا لگا کے چھاپ دے اور سارا نفع خود حاصل کر لے. یہ بھی دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے، یہ بھی خیانت ہے. تو بات یہ ہے کہ بات کرتے وقت اگر کوئی شخص اس بات کو صرف سامنے والے تک محدود رکھنا چاہے تو اس بات کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے. اسی طرح دوسروں کے راز، خواہ وہ بات سے متعلق ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، وہ بھی نہیں آگے بیان کرنے چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، ان عبداللہ ابن جعفر قال اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خلفہ فأسر الی حدیثا لا احدث به احدا من الناس، رواہ مسلم، کتاب فضائل الصحابہ. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی سواری پر، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور آہستہ سے ایک بات فرمائی جس کو میں کسی سے بیان نہ کروں گا. یعنی آہستہ سے بیان کرنے کا مطلب کیا تھا
کہ صرف وہی سن سکیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے اندر امانت کا کتنا پاس تھا، کہ آپ نے نہیں کہا کہ اچھا یہ بات کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ہر بات بول کر نہیں کہی جا سکتی. بعض باتیں اگر کوئی شخص ہمیں اشارے سے کہہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھری محفل میں نہیں کہنا چاہتا، تو اس کے اشارے کو بھی راز رکھنا چاہیے. لیکن عموماً لوگ امانت کا پاس نہ رکھ کے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ کسی کا بھی راز پاس ہونا یا کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات معلوم ہونا جو دوسروں کو نہیں، اس شخص کو اہم بنا دیتا ہے. تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے بعض اوقات لوگ ایسے کام کرتے ہیں، یعنی رازوں میں خیانت کرتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی بات ایک بند کمرے میں ہوتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بات جتنے لوگوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اس سے باہر نہیں جانی چاہیے. مثلاً اگر کسی بند کمرے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو کسی کو باہر سے کان لگا کے سننے نہیں چاہیے، اور اگر اس مجلس میں کچھ لوگ ہیں تو انہیں وہاں سے اٹھ کر وہ بات کسی اور سے نہیں کرنی چاہیے. کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو اوپنلی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں ضرورت کے تحت جن کا سب سے کوئی مقصد نہیں، تعلق نہیں اور سب کے فائدے کی نہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کی یا کسی کاز کی مصلحت ہے اور لوگ اس کو دوسروں سے ہٹ کر الگ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو ایسی باتوں کو بھی کہیں اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ المجالس بالامانہ، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے المجالس بالامانات، کہ مجلسیں بھی راز ہوتی ہیں، مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے شوہر یا بھائی یا بیٹے مختلف کام کرتے ہیں. کوئی کسی آفس میں جاب کرتا ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کسی اور جگہ پر ہے، کوئی کہیں بزنس کر رہا ہے. تو عموماً کیا ہوتا ہے، کیا گھر آ کر وہ ساری بات آپ سے کرتے ہیں؟ ہر بات آپ کو بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ایسا کرنا کیوں بد اخلاقی میں شامل ہے؟ کیونکہ وہ جو وہاں کی باتیں ہوتی ہیں، جو کسی خاص مثلا فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے یا کسی خاص آفس میں کام کر رہا ہے، تو ان کا تعلق گھر کی زندگی سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ باتیں وہاں سے نکل کر جب آؤٹ آف دا پلیس کوٹ ہوتی ہیں تو دوسرا شخص سمجھ بھی نہیں پاتا، یا بعض اوقات اس ادارے کی مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ باہر بیٹھا ہوا شخص پوری سچویشن کو سمجھتا ہی نہیں، اس کو پوری بات پتہ ہی نہیں. تو جب ہم اس میں سے کچھ حصہ جا کر کوٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں وہاں کے بارے میں، اس ورک پلیس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائے، اس کا امیج خراب ہو جائے. تو ایسی صورت میں یہ چیزیں بھی امانت میں شامل ہیں، اور بلا ضرورت غیر متعلق لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح بعض اوقات کوئی مجلس ایسا امانت تو نہیں ہوتی بظاہر، کیونکہ اس میں کوئی راز کی بات ہو رہی. مثلاً اس وقت کا یہ لیکچر آپ بھی سن رہے ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر جہاں انٹرنیٹ کنیکشن ہے کوئی بھی شخص سن سکتا ہے. تو یہ مجلس راز نہیں ہے، لیکن پھر بھی راز ہے. اور وہ کیا ہے کہ یہاں جو بات جیسے کی گئی ہے، جس کانٹیکس میں کی گئی ہے، اس کو اس کے ساتھ کوٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ اس کا ایک حصہ لے لیا جائے یا کوئی بات بیچ میں سے اڑا لی جائے اور اس کو مس کوٹ کیا جائے. یہ بھی خیانت ہوتی ہے، یہ بھی مس لیڈنگ ہوتی ہے. کیونکہ جب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ معنی نہیں دیتی جو اس کا اصل معنی ہے. اور یہ صرف کسی علم کی مجلس سے متعلق نہیں، اگر آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہ کریں گے تو خیانت ہوگی. مثلاً قرآن مجید کی آیتوں کو ہر قسم کے لوگ اپنی مرضی کے مطابق یا خلاف کوٹ کرتے رہتے ہیں. اب مثلاً قرآن پاک میں لکھا ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب اگر کوئی شخص وانتم سکارا کو کوٹ نہ کرے اور صرف پہلے حصے کو لے، لا تقربوا الصلاۃ کے نماز کے تو قریب ہی نہ جاؤ، یہ قرآن میں لکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ بالکل الٹ مطلب ہوگا. اسی طرح احادیث کا معاملہ بھی ہے، اسی طرح تاریخی واقعات بھی ہیں.
تو تمام چیزوں کو جس حیثیت میں وہ ہیں اس حیثیت کے مطابق ہی بیان کرنا چاہیے. اس کے خلاف بیان کیا جائے تو یہ بھی خیانت ہو جاتی ہے اور بعض اوقات فائدے کی بجائے نقصان دیتی ہے. بعض چیزیں بظاہر وقتی طور پر ہمیں نقصان دہ نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کر دیا اس میں کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی. اور مثلاً جھوٹ ہے، وقتی طور پر اگر انسان جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کے لیے اپنے آپ کو منا لیتا ہے کہ اس کا اتنا اور اتنا اور اتنا فائدہ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر نظر آئے بھی، لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ضرور ظاہر ہو کر رہے گا. اور بعض اوقات فائدہ ہوتا بھی ہے، جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں. تو بعض اوقات ایک حرام چیز کے کچھ وقتی یا جزوی کوئی فائدے ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصان، جیسے کہ شراب کے بارے میں فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نفع یا فائدے سے کہیں زیادہ بڑے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں کھیل کود کے مواقع پر جس میں بظاہر کسی کا کوئی بڑا فائدہ یا نقصان نظر نہ بھی آئے، چیٹنگ سے کام لینا یا دھوکہ دینا، یہ بھی خیانت میں شامل ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کسی بھی مقابلے میں کتنا بھی بڑا انعام لے کر آپ آ جائیں، اس کو آپ کسی دیوار پہ سجا دیں، کہیں رکھ دیں، آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا اگر آپ کے دل کے اندر ایک پنچنگ ہے، ڈسٹربنس ہے، بے سکونی ہے، ناراحتی ہے. وہ تو دیوار پہ لٹکا تو دیوار کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں دے رہا. لیکن انسان اس چھوٹے سے فرق کو سمجھ نہیں پاتا اور ضمیر کے اوپر بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے. چاہے باہر سے ہمیں کوئی نہ بھی فتویٰ دے، ہمارا دل جانتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہی دراصل امانت برت سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا دین کے معاملات میں بھی استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، ولو افتوک، خواہ لوگ تم کو فتویٰ دے بھی دیں. یعنی ایک چیز جو آپ کے لیے ناجائز ہے، اگر سارے لوگ مل کے کہیں نہیں جائز ہے، کر لو کچھ نہیں ہوتا، کیا فرق پڑتا ہے، تو بھی کیا ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ وہ جائز نہیں. تو اصل امانت انسان کے اندر اسی وقت آ سکتی ہے جب یہ احساس تیز ہو جائے کہ اللہ تو دیکھتا ہے اگر کوئی نہیں بھی دیکھتا. اور کسی انسان کے ساتھ بھی، امانت اللہ کے ساتھ بھی، حقوق اللہ میں بھی، اور پھر حقوق العباد میں بھی، کسی انسان کے ساتھ آپ صحیح طور پر مخلص ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو وہ نہیں بتاتے جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، خواہ وہ آپ سے ناراض کیوں نہ ہو. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ابتدا سے ہی بچوں کے اندر ان عادات کو پیدا کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بڑے ہو کر عادتیں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر انسان ساری زندگی ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جو ناحق ہے، ناجائز ہے، وہ جائز نظر آنے لگتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.